اپنی چاہت کو انسان جو ہے نا پوری کرنے کے لیے محبوب کو تکلیف دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرات گرامی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ اس مہینے میں ابھی چند دن کے بعد جو ہے کوئی جلوس نکالے گا، کوئی پھر عید میلاد منانے کے لیے اس کی تیاری کرے گا، تو طرح طرح کی باتیں سامنے آنے والا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالا جائے تاکہ جو انجان ہیں وہ ان چیزوں سے واقف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی تو دوسرے فرقے والا ایک دوسرے فرقے والا سے یہ کہیں گے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں تو ہم عاشق رسول ہیں، وہ جلوس نہیں نکلتے، وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ پھر کوئی ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے سے یہ کہیں گے کہ ہم جلوس نہیں نکالتے تو ہم عاشق رسول ہیں، وہ جلوس نکالتا ہے تو وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ اس طرح طرح کی باتیں سامنے آ جائے گا، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی حضرات ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی فرقے والا ہو، سب ایک دوسرے کو ایسے بتانا شروع کریں گے اور یہ سب چیزیں سامنے آئیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، جبکہ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آپ جو ہے اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ سب ایک دوسرے کو کہیں گے ہم عاشق رسول ہیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول کا ہونا یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر تھوڑی بہت روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے آپ حدیث سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی چیز نکالی ہو، از خود یعنی خود سے کوئی چیز نکالی ہو جو اس میں نہیں تھی، وہ رد ہے۔ یعنی دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو چیزیں ہم نے یہ خود سے نکالا ہے تو وہ اس کو رد کرنا بہتر ہے، اور وہ کیونکہ وہ بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ سمجھ گیا آپ میرے بات کو؟ یہ حدیث تھی۔ اب جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھیے عاشق رسول، اس چیز کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا، جب جا کے ہم عید میلادین ہو یا جلوس وغیرہ نکالنا ہو، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ عاشق رسول یہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یعنی دنیا میں آنا دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے اور اندھیروں میں روشنی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنا دنیا کے لیے ایک عظیم الشان ہے، اور دنیا کے اندر جو پہلے گمراہ لوگ تھے، گمراہی کا دور تھا، اندھیروں سے مراد اس سے مراد لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنا اندھیروں میں ایک جیسے کہ روشنی جیسے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے خوش ہونا، ہر مسلمان کے لیے خوش ہونا یقینی طور پر یہ صحیح بھی ہے، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ چیز جائز طریقے پر ہو۔ کیونکہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ اب دیکھیے، ہم سے پہلے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سمجھ رہے نا، تابعین تبع تابعین، یہ ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، عبادت کا شوق زیادہ تھا ان کو، تو یہ چیزیں ہم سے پہلے ان کے لیے کرنا ضروری تھا، لیکن انہوں نے یہ سب عمل نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ سمجھتے تھے، وہ ان سے واقف تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں ناپسند تھی، اس لیے انہوں نے نہیں کیا۔ اگر یہ چیز ضروری ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام سے ثابت ہوتا، حدیث و قرآن سے ثابت ہوتا، تبع تابعین سے ثابت ہوتا، لیکن یہ چیزیں ثابت نہیں ہے۔
سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کا دور دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے تابعین کا دور دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم عاشق رسول ہیں تو وہ ہم یہ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتا، وہ عاشق رسول نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اگر ہم یہ کہتے ہیں عاشق رسول ہے، اور حقیقت میں محبت یہی ہے جو محبوب کی راحت رسانی ہو۔ حقیقت محبت کیا ہے؟ حقیقت محبت یہی ہے جو محبوب راحت رسانی ہو، یعنی ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کام تو ہم کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، یا ہم کسی سے بھی محبت کریں، اپنی چاہت کو انسان جو ہے نا پوری کرنے کے لیے محبوب کو تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنی چاہت کو پوری کرنے کے لیے کہ اگر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی بھی اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے یہ ولادت کا جشن نہیں منایا، یا مسجد نبوی میں کوئی جلوس ایسا کیا ہو، جبکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتا سب سے پہلے صحابہ کرام اس چیز کو ترجیح دیتے، اس چیز پر عمل کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ وہ عبادت کا شوق رکھتے تھے، وہ زیادہ محبت کرتے تھے ہم سے زیادہ۔ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں، اگر کوئی بھی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہے، سب سے پہلے اب حدیث کو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہے عاشق رسول۔ عاشق کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی چاہت کو پوری کرنے کے لیے محبوب ہم سے محبوب کو تکلیف پہنچائے، نہیں، یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ جو ہم وہ کام کرے جو ہمارا محبوب جو ہے خوش ہو جائے۔ میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے جو اس چیز کا ذکر کر دوں، کیونکہ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ حضرات جو ہے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یا وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ آپ جو چیز صحیح ہو، جو حدیث سے ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت ہو، آپ اس چیز پر پابند رہیں، اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے جو ہے آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے۔ اگر مسئلہ مسائل اگر جاننا ہو یا پوچھنا ہو، آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔